السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور قرآن پاک سے ہمیشہ محبت کا ایک رشتہ اور تعلق جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی قرآن پاک کے صدقے میں ہماری بخشش فرمائے۔ تو چلیے سورۃ توبہ کے رکوع نمبر 11 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارح المخلفون، ہوش ہیں پیچھے رہ جانے والے یہ منافق، بمقعدہم اپنے پیچھے رہ جانے پر، بیٹھ رہنے پر، خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے، وقارہو اور وہ ناپسند کرتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنے جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقالوا اور وہ کہتے ہیں لا تنفروا نہ نکلو فی الحر اس گرمی میں، وہ کہتے تھے دوسروں سے بھی کہ نہ نکلو اس گرمی میں۔ یہ غزوہ تبوک کی ذکر ہو رہا ہے اس سورۃ توبہ میں، جو ہے وہ غزوہ تبوک کے واقعات بیان ہوئے ہیں اور انہی کے پیش نظر، انہی کے واقعات کے پس منظر میں منافقین کا اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں ٹھوک بجا کر کہا کہ اب ان کے ساتھ سختی کا رویہ رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی بڑی سختی کے ساتھ ان کی عذاب کا ذکر کیا اور ان کے ساتھ جو وہ تمسخر اڑاتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں اور اللہ کے نبی کو ایذا دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب کا اعلان کیا۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، کیا فرما دیں، نار جہنم دوزخ کی آگ، اشد حرا اس سے زیادہ سخت ہے۔ تبوک میں جو گرمی ہے نا، اس سے زیادہ سخت دوزخ کی آگ ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش وہ سمجھتے ہوتے، اگر وہ ہوتے اس کو سمجھتے، اگر تو اس بات کو سمجھتے ہوتے تو ایسا کبھی ہی نہ ہوتا کہ وہ پیچھے رہ جاتے اور ایسی باتیں کرتے، بڑے خوش ہوتے پیچھے رہ جانے والے پر اور نبی پاک کی مخالفت کرنے پر خوش ہوتے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ فَلْيَضْحَكُوا، پس چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں، قلیلاً تھوڑا، وَلْيَبْكُوا اور روئیں، کثیراً زیادہ، جزاء بما كانوا یکسبون، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کماتے ہیں، کماتے تھے، کماتے رہے۔ جب قیامت والا دن ہوگا تو ان پر جو عذاب ہوگا، آگ کا عذاب، وہ جو ہے اس کو سوچ کر ان کو زیادہ رونا چاہیے، نہ کہ انہیں ہنسنا چاہیے، بلکہ آخرت میں بھی مزید وہ اس بات پر روئیں گے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پس اگر آپ لوٹ آئیں، إِلَىٰ طَائِفَةٍ ایک گروہ منہم ان میں سے کسی ایک گروہ کے پاس آپ لوٹ آتے ہیں، فَاسْتَأْذَنُوكَ، پس وہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، للخروج نکلنے کی، فَقُلْ آپ فرما دیجئے لن تخرجوا، ہرگز نہ نکلو، معی میرے ساتھ، ابداً کبھی بھی، ولن تقاتلوا اور ہرگز نہ لڑو، معی میرے ساتھ، عدوا دشمنوں سے، میرے ساتھ دشمن کے ساتھ لڑنے کی بھی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، جنگ نہ کرو، اور میرے ساتھ جہاد کے لیے نکلنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرما دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں، انکم بے شک تم ردیتم راضی ہو گئے تھے، بالقعود بیٹھنے پر، اول مرات پہلی دفعہ، فاقعدوا پس بیٹھ جاؤ، مع الخالفین اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اسی بات میں جو پیچھے رہ جاتے ہیں تم ان کے ساتھ اب بھی بیٹھے رہو، خوش رہو اسی بات میں۔ ولا تصلی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان پر کبھی بھی نماز نہ پڑھیں، یعنی کہ جنازہ کی نماز منع کر دی گئی، مرنے پر بھی، منافق کے مرنے پر نماز جنازہ ایک دعا ہوتی ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ضرور جوش میں آئے گی، اور وہ معافی کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ہلکا کریں گے اس کا عذاب، یا اس اللہ کو عذاب ٹالنا پڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھے ہوئے جو ہاتھ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے منع فرما دیا، ولا تصلی، نہیں آپ نماز پڑھیں گے، علی احد منہم ان میں سے کسی ایک پر بھی، مات ابدا جو مر گیا ان پر کبھی بھی آپ نماز نہیں پڑھیں گے، ولا تقم اور نہیں کھڑے ہوں گے، علی قبری ان کی قبر پر بھی کھڑے ہونے سے فرق پڑتا ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ آپ کے دعا مانگنے سے اور آپ کے ان کی قبر پر کھڑے ہونے سے بھی فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح آج ہم بھولے ہوئے ہیں اپنے قبروں والوں کو، ہم بھی اگر جا کر دعائیں مانگتے ہیں اپنوں کے لیے جو ہمارے چلے گئے دنیا سے، جو قریبی چلے گئے دنیا سے، تو فرق تو ضرور پڑتا ہوگا، اللہ کی ذات، اس کی رحمت ضرور ان پر سے اپنی رحمت جو ہے وہ
سایہ فگن کر دیتی ہے۔ انہم بے شک وہ کفر کیا باللہ اللہ تعالیٰ کا، و رسولی اور اس کے رسول کا، و مات اور وہ مر گئے، وہم فاسقون اور وہ اسی نافرمانی میں مر گئے، اسی حالت میں مرے کہ وہ کفر کر رہے تھے اور نافرمانی کر رہے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا کہ ان پر آپ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے اور ان کی قبر پر بھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ حالانکہ پہلے جب عبداللہ بن ابی منافق فوت ہوا تھا تو آپ نے اس کو قمیض بھی اپنی عطا فرمائی تھی اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا تھا، لیکن اب یہ وقت آ گیا تھا، وہ وقت آ گیا کہ اب منافقین پر سختی سے ان کا پردہ کھول دیا گیا اور ان کے ساتھ جو سلوک ہے اس کو سخت کرنے کا حکم دیا گیا۔ ولا تو عجیب کا، آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، آپ کو حیران نہ کرے، اموالہم ان کے مال، و اولادہم اور ان کی اولاد، یعنی بڑی اولادیں ہیں ان کی، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، مال بڑا ہے، یہ چیزیں آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں۔ انما بے شک صرف کلمہ حسر ہے کہ یہ اللہ صرف اس لیے ایسا ہے، یرید اللہ اللہ چاہتا ہے یعذبہم عذاب دے ان کو، بہا اسی کی صورت میں، انہی اولاد اور انہی مال سے دنیا میں عذاب ملتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مال اور یہ عذاب اللہ کا فضل ہرگز ہمیشہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا فضل یہ مال اس وقت ہے جب یہ اللہ کی طرف لگا ہوا ہو، اللہ کا فضل اولاد اس وقت ہے جب یہ اللہ کی طرف لگی ہوئی ہو۔ پھر دنیا میں ان کو عذاب دینے کا یہ وسیلہ اور سبب بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کا مال اور ان کی اولادیں۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کی جان نکالے گا اس حال میں کہ وہ کافر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی منافقت میں اس قدر طول آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا سے وہ جا رہے ہوں گے، ان کی جان نکل رہی ہوگی، جب ان کی جانیں جو ہیں وہ نکلیں گی، تَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جانیں نکلیں گی، وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ کافر ہی ہوں گے۔ یہ عذاب ہے دنیا میں ان کا کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ اسی ڈھیل میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے معافی عطا فرما کے ہمیں ایمان میں پختگی عطا فرمائے۔ وَإِذَا، اور جب نازل ہوتی ہے سورت، ان کو سورت آمنوا باللہ وجاہدوا، کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو، مع رسول، اس کے رسول کے ساتھ، استأذانہ کا، تو یہ اجازت لینے پہنچ جاتے ہیں، اولی الطول، جو ذرا دولت والے، مال والے، طاقت والے ہیں، یہ لوگ جو بڑی فراخی والے ہیں، منہم ان میں سے، وقال، وہ کہتے ہیں، ذرنا، ہمیں چھوڑ دیجئے، نکن، ہم ہوں گے مال قائدین، پیچھے رہنے والوں، پیچھے جو بعد میں بڑا پیچھے انہوں نے سیکیورٹی گارڈ کی رائے سر انجام دینے ہیں، پیچھے بیٹھ رہنے والوں میں سے یہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم پیچھے رہنے والوں میں سے خوش ہیں۔ ردو، انہوں نے پسند کیا بیان یہ کہ یکون وہ ہوں مع الخوالف، پیچھے رہنے والوں میں سے، وطوبیہ، اور مہر لگا دی گی، علی قلوبہم، ان کے دلوں کو، فہم لا یفقہون، پس وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ جانے کی وجہ سے یہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ پیچھے کون رہتا ہے؟ جو مجبور لوگ ہیں، معذور لوگ ہیں، بیمار ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، تو یہ کیا اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ وہ ان معذوروں کے ساتھ، عورتوں اور بچوں کے ساتھ رہیں گے؟ اس بات کی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں۔ لیکن الرسول، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین آمنوا، اور ایمان والے، معہ، ان کے جو ساتھ ہیں، جاہدوا، انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں، انہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے، اپنی جان سے، اور وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہے۔ وَأُولَٰئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، الخیرات، سب بھلائیاں ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات تیار کیے، تجری من تحتہا، جن کے نیچے بہتی ہیں، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ دوبارہ رکوع جو ہے وہ اسی عنوان کے ساتھ مکمل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ جو ہے کامیابی جو ہے ان کے نام کر دی ہے، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی مال اور جان کے ساتھ ہمیشہ پوری زندگی جہاد کیا۔ جہاد میدان میں جانے کا نام نہیں ہے، جہاد قلم کے ساتھ بھی ہے، جہاد زبان کے ساتھ ہے، جہاد ہاتھ کے ساتھ ہے، جہاد بہت قسموں کا ہے۔ جہاد صرف یہی ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیں اور ظالم کے خلاف جو ہے آواز اٹھاتے رہیں، جس طرح بھی آپ اٹھا سکیں، ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا اور کلمہ حق کہنا جو ہے یہی جہاد ہے۔ یہیں پر رکوع نمبر 11 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 12 کے ساتھ ملاقات ہوگی اور پھر ہمارا پارہ نمبر 10 بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔